قانون کی نظر سے آپ بچ گئے تو بچ گئے، لیکن تو کیا آپ کی کمائی بھی ناجائز ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کی کمائی جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورونا ویکسین سرٹیفکیٹ باہر کے ملکوں کے لیے ویزا لگانے کے لیے، عمرہ کے لیے، حج کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ عمرے پہ جا رہے ہیں یا حج پہ جا رہے ہیں یا آپ کسی بھی ملک کا ویزا لگوا رہے ہیں، چاہے وہ گلف کنٹری کا ہو یا کسی دوسرے کنٹری کا، تو آپ سے کورونا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے اور اس میں 3 ڈوز مکمل ہونے چاہیے، 3 ڈوز مکمل ہونے چاہیے، چاہے وہ سارے تینوں کے تینوں آپ نے ایک ہی جگہ پہ لگائے ہوئے، ایک ہی ملک میں لگائے ہوں، یعنی پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، مثال کے طور پر آپ کہیں کے بھی رہنے والے ہیں، یا مثال کے طور پر آپ نے 2 ڈوز تو یہاں پہ لگوائے تھے اور پھر جو ہے آپ نے دوبارہ آپ اپنے ملک چلے گئے اور پھر وہاں پہ آپ نے کچھ لگوائے، تو یہ بھی نہیں، لیکن آپ کے پاس 3 ڈوز کی سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ جو خصوصاً پاکستان سے ہیں، وہ نئے ویزے پہ آ رہے ہیں، تو کسی کا ویکسین لگا ہوا ہے، کسی کا نہیں لگا ہوا، وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ جعلی سرٹیفکیٹ بنا لیتے ہیں اور اسی پہ آتے ہیں۔ زیادہ تر جعلی سرٹیفکیٹ پکڑے بھی گئے ہیں۔ دیکھو، کورونا کی ویکسین کے انہوں نے ایسا طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ ویکسین پر جو نمبر ہوتا ہے نا، وہ باقاعدہ درج ہوتا ہے اور پھر آپ کے سرٹیفکیٹ میں بھی وہ بیج نمبر لکھا جاتا ہے۔ تو ایک تو جعلی کاموں سے اور یہ 2 نمبر طریقوں سے جو ہے احتیاط کریں، ویسے بھی یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے اور آپ کے لیے مشکلات اور مسائل کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اب ایک بندے نے پوچھا ہے، سوال ہے یہ تو کہ کورونا ویکسین کا سرٹیفکیٹ 300، 400، 500 روپے میں بندہ دے رہا ہے اور وہ بھی پرانے ڈیٹوں میں، یعنی کہ آپ نے پرانے ڈیٹ پہ لگایا، تو کیا یہ اس طرح لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بھئی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کورونا ویکسین پراپر طریقے سے لگوا لیں، صحیح ہے؟ آپ کیوں ایسے چیزوں میں پڑتے ہیں جو آپ کو بھی پریشانی ہو اور جائز بھی نہ ہو، آپ کے دل میں وسوسہ رہے؟ تو ایک تو جائز طریقے سے آپ لگوا لیں اور اس کا سرٹیفکیٹ لے لیں، پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کورونا ویکسین تو ویسے بھی مفت ہے۔ اور اگر آپ 2 نمبر طریقے سے سرٹیفکیٹ لے لیں گے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کچھ بھی حاصل کیا ہوا وہ ناجائز ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے۔ گناہ کبیرہ زنا کرنا، چوری کرنا، شراب پینا اور جو ہے ناحق قتل کرنا، رشوت لینا دینا، سود لینا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا، یہ دھوکہ دہی وغیرہ، فریب، یہ سارے جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ اب جعلی سرٹیفکیٹ بنوانا کون سا جائز ہے؟ اور جعلی سرٹیفکیٹ بنا کر دینے والے یہ جھوٹی شہادت کے مرتکب ہو رہے ہیں، یہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، اور حدیث شریف میں آتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینے سے بچو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، کہ جو ہمیں دھوکہ دیں، ملاوٹ کریں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب ایسی چیزیں کرنا اور پھر اس کا یہ بھی پوچھنا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، پیسے دے کر جعلی سرٹیفکیٹ بنوانا، بھائی شرعی لحاظ سے تو یہ ناجائز ہے۔ کسی بھی ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کرنا وہ بھی ناجائز ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ سرٹیفکیٹ تو لے لیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس پہ ویزا بھی لگوایا، تو کیا آپ کی کمائی بھی ناجائز ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کی کمائی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے کہ آپ نے حج بغیر پرمٹ کے، بغیر تصریح کے اور بغیر اجازت لیے آپ نے حج کیا، تو حج تو آپ کا ہوا، لیکن قانون کی خلاف ورزی آپ نے کی، یہ الگ جرم ہے۔ قانون کی نظر سے آپ بچ گئے تو بچ گئے، لیکن حج قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جائز کاموں کو جائز طریقوں سے کریں اور یہ 2 نمبری طریقے یہ وغیرہ چھوڑ دیں، اس میں آپ کا بھی نقصان ہے اور آپ کے دین کا بھی نقصان ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔